دیکھیں جی، کرونا وائرس جب ابتدا میں آیا تو یہ عام سی بیماری تھی، لیکن اس وقت یہ پوری دنیا میں ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور اسلام اس حوالے سے بڑا واضح موقف ہے، اسلام کا اس حوالے سے تعلیمات بھی بڑی واضح ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شہر میں یا جس علاقے میں کوئی وبا پھوٹ پڑے تو اس علاقے کے جو باسی ہیں اور اس علاقے کے جو رہنے والے ہیں تو وہ جو اس میں مبتلا ہیں وہ اس علاقے میں رہیں، باہر نہ آئیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو باہر والے ہیں وہ اس علاقے میں نہ آئیں، مطلب جن کو لگ چکی ہے بیماری وہ اپنی جگہوں پر، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں رہیں، اور جو اس سے محفوظ ہیں، دیگر شہروں میں ہیں، باہر ہیں، وہ ان سے آ کے نہ ملیں۔ تو اسلام تو اس حوالے سے باقاعدہ اس کی تفصیل ہے، احکامات موجود ہیں۔ اور جہاں تک احتیاطی تدابیر کی بات ہے تو اسلام اس کا بھی درس دیتا ہے۔ اگرچہ یعنی حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ لا عدوى ولا طیر ولا حامہ، کہ بیماری لگنا اور کسی کو سفر کی نحوست، تو یہ اس کی اگرچہ کوئی وہ حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ والا معاملہ اس لیے بھی مستثنا ہے کہ اگر ایک مرض اتنا پھیل چکا ہے کہ وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لگے، تو وہاں اسلام یہ درس دیتا ہے کہ جتنا ہو سکے اس سے رکیں۔ ایک تو وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، ان کو اختیار کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے مضبوط کیا جائے۔ تو روحانی اعتبار سے اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، وظائف ہیں، اگر ان کا اہتمام کیا جائے، جیسے کہ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو یہ حضرت جو ہمارے مفتی اعظم پاکستان ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ بھی اس حوالے سے تفصیلی ان کا ایک بیان بھی آ چکا ہے اور وہ ان دعاؤں کا بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم ارفع عنا البلاء والوبا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ایک تو اس میں صحت کے اصول جو ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے، ساتھ ہی ساتھ اسلامی تعلیمات کی روح سے آپ اپنے آپ کو وظائف اور دعاؤں سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر معانقے اور مصافحہ سے ایک چیز پھیل رہی ہے تو اس صورت میں اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ خواہ مخواہ مصافحہ اور معانقہ نہ کیا جائے۔ اصل ہے سلام، سلام زبان سے ادا کیا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی زبان سے سلام کرتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اور اس وقت تو بالکل نہیں ہے۔